دیندارو، سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی تمام مخلوقات میں انسان کو اعلیٰ ترین مرتبہ عطا کیا گیا ہے۔ اشرف المخلوقات یعنی تمام تخلیق میں، تمام مخلوقات میں جو بہترین ہے اس کا درجہ ہمیں عطا کیا گیا ہے، اور جو چیز ہمیں دوسرے تمام مخلوقات، دوسرے تمام حیوانات سے ممتاز کرتی ہے، الگ کرتی ہے، وہ چیز جو ہمیں انسان بناتی ہے، اور وہ چیز جو ہمیں وہ شرف اور وہ بڑائی عطا کرتی ہے، جو دوسروں سے جدا کرتی ہے، وہ ہماری عقل ہے، انٹلیکٹ ہے۔ اور یہ عقل علم و حکمت کا تخت ہے۔ اس عقل کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس میں علم حاصل کرنے اور حکمت حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہے حکمت عطا کرتا ہے۔ وَمَن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت، وزڈم عطا کی گئی، اس کو بہت بڑی نیکی عطا کی گئی ہے۔ حکمت یا وزڈم کا درجہ علم کے بھی بعد آتا ہے۔ دنیاوی طور پر، مادی طور پر بہت زیادہ معلومات کے نتیجے میں، انفارمیشن کے نتیجے میں ہم علم حاصل کرتے ہیں، اور بہت علم، بے شمار علم کی جب آپ عرق ریزی کرتے ہیں، بے شمار علم کا جب آپ نچوڑ نکالتے ہیں، تو وہ حکمت کی صورت اختیار کرتی ہے۔ انفارمیشن میں باتیں بہت زیادہ ہوتی ہے، علم میں اس سے کم باتیں ہوتی ہے۔ علم میں اگر باتیں بہت زیادہ ہے تو حکمت کے جملے بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، حکمت کی باتیں بڑی دیکھنے میں، سننے میں عام، سادہ، چھوٹی سی لگتی ہے، مگر اس میں علم کا ایک سمندر سمویا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان پہ بڑی نعمت ہے اگر کوئی انسان حکمت حاصل کرے۔ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، یہ ایک درس گاہ کی طرح ہے، ایک اسکول کی طرح ہے، کالج کی طرح ہے، یونیورسٹی کی طرح ہے۔ ہر لمحہ، ہر پل، ہر گھڑی ہم کچھ نہ کچھ یہاں سیکھتے رہتے ہیں۔ عام طور پر کسی اسکول میں، کسی یونیورسٹی میں آپ ایک کورس سلیکٹ کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا ایک ہی کورس ہوتا ہے، اور وہ اس کو سیکھتے ہیں، اس کا امتحان دیتے ہیں، کامیاب ہو کر آگے بڑھتے ہیں۔ زندگی کا جو درس، زندگی کی درس گاہ اور زندگی کی یونیورسٹی میں کوئی کامن کورس نہیں ہے، کوئی سب کا ایک جیسا سلیبس نہیں ہے۔ یہ اللہ کی درس گاہ ہے، اس میں ہر بندے کا اپنا سلیبس ہے، ہر آدمی کا اپنا نصاب ہے، اور ہر آدمی اپنے طریقے سے سبق سیکھتا ہے، اور ہر آدمی اپنا سبق یاد کر کے اپنے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اپنے ارشاد میں فرمایا ہے کہ انسان جب تک اس دنیا میں زندہ ہے، وہ اسکول میں زیر تعلیم ایک طالب علم کی طرح ہے، اسکول میں پڑھنے والے ایک اسٹوڈنٹ کی طرح ہے۔ جس طرح اسٹوڈنٹ اگر کلاس میں اپنا سبق یاد کرتا ہے تو جب اس کا امتحان لیا جاتا ہے تو امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، اس طرح اس دنیا سے گزرنے کے بعد، دوسری دنیا میں مرنے کے بعد جب ہمارا امتحان لیا جائے گا،
اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کچھ سبق یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں ہمیں اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنی عقل کو کھلا رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر لمحہ یہاں ہمارے لیے سیکھنے کو کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے ان لوگوں کی بڑی شدید مذمت کرتا ہے قرآن شریف کے اندر کہ یہ لوگ میری نشانیوں پر سے گزر جاتے ہیں، یہ لوگ میری نشانیوں پر سے، میرے درس پر سے گزر جاتے ہیں مگر کچھ سیکھتے نہیں ہیں۔ سمن بکمن امیون، گنگے ہیں، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، ان کو کوئی شعور نہیں ہے۔ تو اگر زندگی یوں ہی کچھ سیکھے بغیر گزر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار جو ہے وہ بہرے، گنگے اور اندھوں میں کرتا ہے کہ کیا تم آئے دنیا میں اور کیا سیکھ کر گئے یہاں سے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ اس دنیا میں ہم کچھ نہ کچھ سیکھنے، حکمت لینے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگی حکمت کے مطابق، تعلیم، نالج کے مطابق گزرے، تاکہ زندگی میں ایک میننگ پیدا ہو، زندگی بامعنی ہو۔ آپ قلم سے لکھتے ہیں، آپ پینسل سے لکھتے ہیں، آپ کی پینسل بڑی ہے، چھوٹی ہے، آپ کا قلم، آپ سیاہی سے لکھتے ہیں، بال پوائنٹ ہے، اس کے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ آپ کا قلم، آپ کی پینسل لکھتی کب ہے؟ جب آپ اس کی پوائنٹ کو کسی کاغذ پہ لاتے ہیں۔ جب تک آپ اس پوائنٹ کو کسی کاغذ پہ لاتے نہیں ہیں تب تک وہ نہیں لکھتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں زندگی بڑی فوکسڈ گزارنی چاہیے۔ جب تک زندگی میں فوکس نہیں ہوگا میننگ نہیں آئے گی۔ آپ کے قلم میں لکھنے کی بڑی صلاحیت ہے، آپ کے ذہن میں بڑا علم ہے، لیکن آپ دیکھیں جب تک آپ کا قلم، آپ کی پینسل فوکس نہیں کرتی ہے تب تک وہ چیز نمودار نہیں ہوتی ہے جو آپ کا ذہن کرنا چاہتا ہے۔ تو زندگی گزارتے ہوئے بھی ہمیں حکمت سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری لائف فوکسڈ رہے۔ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ کچھ میننگ ہے، کچھ پرپس ہے، کچھ مقصد زندگی کے سامنے ہے، یا بس لوگوں کو خوش کرنے کے واسطے جیسا لوگوں نے کہا ایسے ہم کرتے گئے۔ اس نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ زندگی کو ہمیشہ دوسروں کی اپروول لیتے ہوئے اور دوسروں کو خوش کرنے کے واسطے زمانہ کیا کہے گا، مانس سو کیسے، اولا سو کیسے، وہ کیا بولیں گے، یہ کیا بولیں گے، بھئی سب کو خوش کر کے چلنے کی کوشش کرو دنیا کے اندر۔ تو آپ کا اپنا پرپس کیا ہے لائف کا؟ ہماری زندگی کا اپنا مقصد کیا ہے؟ یہ تو پھر سرکس کے جانور جیسا ہوا نا۔ سرکس کا جانور صبح سویرے اگر سرکس میں چلا جاتا ہے، شاید صبح سے لے کے شام تک کرتب دکھاتا ہے، ہزاروں لوگ دیکھنے آتے ہیں، پیسے دے کر دیکھنے آتے ہیں، ان کے کرتب دیکھ کے تالیاں بجاتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، تالیاں بجا کر واہ واہ کر کے تماشا دیکھنے والے گھر چلے گئے، جانور جانور کا جانور رہا۔ سب کی تالیاں بجوانے کے بعد وہ جانور تالیاں بجانے سے پہلے بھی جانور تھا اور تالیاں بجوانے کے بعد بھی جانور کا جانور ہے، کوئی چینج نہیں آئی۔ کہتے زندگی کو سرکس کے جانور کی طرح نہیں گزارو۔ تالیاں تو لوگ بہت بجا لیں گے، بٹ دین واٹ؟ آپ تو وہی رہے۔ تو تالیاں بجوانے والے نہ بنے، زندگی کو بامعنی بنائے۔ تو حکمت، میننگ، جو لوگ اپنی زندگی کو نالج میں گزارتے ہیں، جو لوگ اپنی زندگی حکمت میں گزارتے ہیں، وہ بڑی اسٹیبل زندگی گزارتے ہیں، وہ بہت ٹھوس بنیادوں پر ہوتے ہیں، وہ بہت جلدی دنیا کے دباؤ سے، دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا میں چلنے والی ادھر ادھر کی ہواؤں سے ڈی اسٹیبلائز نہیں ہوتے ہیں، متزلزل نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے ایک پرپس ہوتا ہے۔ تو آج ہم کچھ ایسی حکمتوں کی بات کریں گے، سادہ سادہ جملے، سادہ سادہ باتیں، مگر اس میں جو حکمت دی گئی ہے ان حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں ان میں سے کیا کچھ ہم اپنی لائف پہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اگر کر سکتے ہیں تو اس سے ہم اپنی زندگی میں تھوڑی سی اچھی بہتر میننگ پیدا کر سکتے ہیں۔
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی زندگی، دانشمند کہتے ہیں کہ زندگی ایک سکے کی طرح ہے. ایک کوئن، آپ کے پاس ایک پیسہ ہے، دولت ہے، ایک سکہ ہے جس کو آپ کو خرچ تو کرنا ہی ہے. وہ سکہ آپ کو صرف تو کرنا ہے، مگر اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کو کس طرح صرف کرتے ہیں. صرف تو کرنا، دنیا میں آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا، زندگی تو گزارنی ہے، مگر وہ کیسے گزارتے، وہ سکہ آپ کہاں خرچ کرتے ہیں، اس کا کیا ریٹرن آپ کو ملتا ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو کیا ہم زندگی کے ساتھ بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں؟ بھائی بس جی رہے ہیں والی بات نہیں کرو بھائی. انسان ہو، کوئی جانور تو نہیں ہونا. جی رہے ہیں کا کیا مطلب؟ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، تمہارے سامنے کوئی پرپس ہے، کوئی مقصد ہے. وہ پرپس یا مقصد معلوم بھی ہے یا نہیں، یا ہم نے اس کو اجاگر کیا اپنی ذات میں یا نہیں، اس کو سامنے رکھا ہے، اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں، یا بس صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. یہ زندگی کا لائحہ عمل نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں شہنشاہ اکبر کے دربار میں بڑے بڑے دانشمند تھے، دانشمندوں کی بڑی قدر کیا کرتا تھا. بیربل بھی کہتے ان کے دربار میں ایک بڑا، ان کے انمول میں سے تھا، 9 رتن میں سے ایک تھا، جس کی دانشمندی کا بڑا چرچا تھا. وہ ہر بات میں بادشاہ کی دانشمندانہ فیصلہ کرنے میں بڑی مدد کیا کرتا تھا. بادشاہ کا ایک عزیز تھا جو بیربل سے بڑا حسد رکھتا تھا کہ بادشاہ نے اس کو اتنا آگے بڑھایا ہوا ہے، میں اس کا قریبی رشتہ دار ہوں بادشاہ کا، مجھے نہیں پوچھ رہا ہے. تو بار بار وہ چغل کیا کرتا تھا کہ یہ اس میں کیا رکھا ہے بیربل میں، آپ مجھے رکھ کے دیکھیں، میں اس سے 10 گنا زیادہ دانشمندی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، آپ مجھے موقع تو دیں. تو شہنشاہ نے اس کو آزمانے کے واسطے ایک دن کہا بھی ایک کام کر، اس کو 300 اشرفیاں دی، یہ 300 اشرفیاں لے کر جا، اس کو تو اس طرح خرچ کر کہ اس میں سے 100 اشرفیوں کا بدلہ مجھے اس دنیا میں ملے، 100 اشرفیوں کا بدلہ مجھے دوسرے جہان میں ملے، 100 اشرفیاں میری ضائع چلی جائے، جس کا بدلہ نہ مجھے دنیا میں ملے نہ مجھے آخرت میں ملے. جا یہ خرچ کر کے آ تاکہ مجھے پتا چلے کہ تیری دانشمندی کتنی ہے. سر پٹک کے بیٹھ گیا، سر پکڑ کے، ارے بھائی یہ کہاں کس مشکل میں ڈال دیا مجھے. پہلے تو لگا بھائی 300 درہم خرچ ہی کرنا ہے، مگر کیسے خرچ کرنا ہے بھائی؟ 100 ایسے خرچ کرو کہ بدلہ دنیا میں ملے، 100 ایسے خرچ کرو بدلہ آخرت میں ملے، 100 ایسے خرچ کرو کہ نہ ادھر ملے نہ ادھر ملے. بہت پریشان، کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے. گھر میں جا کر اپنے بیگم سے مشورہ کیا کہ بیگم پھنس گیا ہوں، اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں. بہت سوچ بچار کے بعد بیگم نے مشورہ کیا کہ دیکھو میاں، بیربل کی دشمنی چھوڑو، بہتر یہی ہے کہ بیربل کو بلاؤ اور اس کو بولو تمہاری مدد کرے. بلایا گیا، اس نے بلایا بیربل، پلیز یار میری مدد کرو، میں تو پھنس گیا ہوں، چیلنج تو کیا تھا لیکن یہ کام مجھے دیا گیا ہے. کہا بس ٹھیک ہے، یہ 300 اشرفیاں مجھے دے دو، میں کل صبح بادشاہ کے دربار میں آ کر سارا خلاصہ کر دوں گا کہ میں نے کیسے خرچ کیا. وہ 300 اشرفیاں لے کے نکل گیا. راستے میں دیکھا کہ اس کے شہر کے بہت بڑے تاجر کے ہاں اس کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے. 100 اشرفیاں تاجر کو جا کے اس نے بادشاہ کی طرف سے گفٹ کے طور پہ دیا کہ جی آج آپ کے بیٹے کی شادی ہے. بادشاہ سلامت نے 100 اشرفیاں آپ کے بیٹے کی شادی میں آپ کو تحفے کے طور پہ بھیجا ہے. اوہ، بادشاہ سلامت نے مجھے یاد کیا اور میرے بچے کی شادی میں مجھے گفٹ بھیجی ہے. ارے بھائی، بادشاہ کے گفٹ کا ریٹرن تو کئی گنا زیادہ بڑھ کے ہونا چاہیے نا. بادشاہ سلامت نے یاد کیا. اب بادشاہ سلامت کے گفٹ لے کے آپ بیٹھ تو نہیں سکتے ہیں، ہم تو حساب رکھتے ہیں نا، ہماری شادی میں کون کون دیا تھا، ہمارے بچے کی شادی میں کس نے کتنا دیا تھا، آپ وہ سب نوٹ رکھتے ہیں. جب ان کے گھر میں شادی ہوگی تو ہمیں ریٹرن کرنا ہے، کم سے کم اتنا تو کرنا ہے.
زیادہ کرے نہ کرے وہ آپ کی مرضی کی بات ہے، مگر یہ حساب کتاب تو ہمارے بیک آف مائنڈ میں رہتا ہے. کبھی میرے بیٹے کی شادی میں بادشاہ سلامت نے بھیجا ہے تو مجھے تو اس کو ریٹرن کرنا ہے، تو اس نے بڑھ چڑھ کر بادشاہ سلامت کی خدمت میں تحفے تحائف بھیج دیے. بیربل چلا آگے، غریبوں کی بستی میں گیا، بھوکے نادار کمزور بیوہ بچے جو تھے 100 اشرفیاں ان میں خرچ کر دی. دنیا میں کچھ نہیں ملنا نا اس کا، تو آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے آپ کو دوسرے جہان میں اس کا بڑا اجر ملے گا. 100 ادھر چلا گیا، پھر چلا گیا ایک ناچ گانے کی محفل میں، انٹرٹینمنٹ کی محفل. 100 روپیہ 100 سکے اس نے وہاں خرچ کر دیے. آ گیا بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ سلامت آپ نے جو فرمایا تھا وہ ہو گیا. کبھی کیا کیا تم نے؟ کہا بادشاہ سلامت کسی تاجر کا آپ کو تحفہ آیا ہے. کہا جی تاجر کا تحفہ آیا ہے. کہا جی وہ تو دنیا میں دیا دنیا میں ملا. آپ نے کہا تھا 100 اشرفیوں کا بدلہ آپ کو دنیا میں ملنا چاہیے، ہم نے وہاں شادی میں دیا، اس نے بڑھ چڑھ کے اس کا بدلہ آپ کو دیا، مل گیا. 100 اشرفیہ آپ کے بہاف میں نے غریب مسکینوں میں تقسیم کی ہے، انتظار کیجئے، آپ نے آخرت میں مانگا ہے، اللہ آخرت میں آپ کو اس کا اجر دے گا. باقی 100 گئے انٹرٹینمنٹ میں، ناچ گانے میں، نہ ادھر ملنا ہے اس کا نہ ادھر کچھ ملنا ہے، بس وہ یوں ہی ضائع ہونا ہے. بات یہ ہے کہ ہماری زندگی پر بھی یہ اپلائی تو ہوتا ہے نا، کہ ہمیں جو اشرفیاں ملی ہے زندگی کے طور پہ وہ کس طرح صرف ہو رہی ہے، دنیا میں لینے کے لیے، آخرت میں لینے کے لیے، یا ویسٹ جا رہا ہے. یہ سب ہم پہ اپلائی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو زندگی کا سرمایہ ہے، زندگی کا وہ سرمایہ ہم کیسے استعمال کرتے ہیں. تو جو بات ہم نے فوکس کی تھی کہ ہماری زندگی کے سامنے یہ فوکسڈ ہے، ہمیں یہ نالج ہے یا علم ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس پرپس کے واسطے گزار رہے ہیں. تو پرپس کا، مقصد کا علم ہونا بہت ہی ضروری ہے. کہتے ہیں ایک بندر جنگل میں بڑا خوش گھما کرتا تھا، بڑے آرام سے کھاتا پیتا تھا، مزے کرتا تھا. وہ بس گھومتے گھومتے اچانک بندر کسی گھر میں گھس گیا. جب کسی گھر میں گھسا، کچن میں گیا، تو اس کو کچھ بہت ہی خوبصورت پھل نظر آئے، سیب جیسے خوبصورت پھل. ان میں سے 2-3 اس نے اپنے ہاتھ میں اٹھائے اور بھاگا کچن سے باہر جنگل میں. اس کو ایسا لگا کہ میرے ہاتھ میں بہت اچھے لذیذ فروٹ آئے ہیں. بہت سے گھروں میں ایسے پتھر کے بھی فروٹ ہوتے ہیں، ماربل کے فروٹ ہوتے ہیں، دیکھنے میں کتنے اچھے لگتے ہیں. جی چاہتا ہے کھائیں، جب تک کوئی نہ بتائے تو شاید ہم ہاتھ ڈال کے کھانے بھی جائیں گے. بھئی یہ دیکھنے کے ہیں، وہ لکڑے کے ہیں، پلاسٹک کے ہیں، کھانے کے نہیں ہیں. اوہ اچھا، مجھے ایسا کہ اصلی ہے. تو وہ اصلی نہیں ہوتے ہیں، پلاسٹک کے ہوتے ہیں، ماربلز کے ہوتے ہیں، لکڑی کے ہوتے ہیں. تو وہ لکڑی کے فروٹس تھے جو اس کے ہاتھ میں آئے تھے. اب وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں باغیچے کا سب سے اچھا فروٹ آیا ہے، کھانے کی کوشش کر رہا ہے تو کھا نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ کھانے کے لیے ہے نہیں. بھاگ رہا ہے جنگل جنگل، اچھل رہا ہے خوشی کے مارے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، جمپ کر رہا ہے، کھانے جا رہا ہے، کوئی لینے آ رہا ہے، لڑ رہا ہے سب سے کہ میں کسی کو نہیں دوں گا، یہ میرا ہے. تیرا ہے تو بھائی کھا تو نہیں سکتا ہوں. وہ صبح سے شام تک لیے پھر رہا ہے، خود کو بھوک لگی ہے، اس کو درخت پر سے اپنا پھل جو ہمیشہ توڑ کے کھایا کرتا تھا وہ بھی نہیں توڑ پا رہا ہے کیونکہ ہاتھ سے وہ چھوڑتا نہیں ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. میں چھوڑوں گا تو کوئی میرا رائیول آ کے لے جائے گا، دوسرا بندر لے جائے گا، یہ تو میرا ہے، میں کسی کو نہیں دوں گا. وہ چھوڑ نہیں رہا ہے، اس لیے اپنا فروٹ توڑ کے کھا نہیں سک رہا ہے، بھوک پیاس کے عالم میں نڈھال ہو گیا ہے، مگر اس کو چھوڑ نہیں رہا ہے. جب بالکل اس کی حالت خراب ہوئی اور اس نے شاید یہ ریئلائز کیا کہ میں اس کو لے کے پھر تو رہا ہوں، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں تو مر جاؤں گا، میں اتنا بھوکا ہو گیا ہوں،
تب کہیں جا کے اس کو یہ احساس ہوا کہ شاید یہ یوزلیس ہے میرے واسطے کسی کام کا نہیں ہے. اس کو پھینکا اور پھر ہر روز کی طرح اپنا پھل اٹھایا اور کھا کر اپنی جان بچائی. ہماری زندگی کے حالات بھی کچھ اسی طرح ہی ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں جی ہمارا ہے یہ پیسہ، یہ مال، یہ دولت، بہت کچھ ہم نے جمع کیا، اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اٹھا کے پھر رہے ہیں، اس کی خاطر دشمنیاں بھی مول رہے ہیں، اس کے خاطر شاید اپنے ایمان پر، اپنے ایتھکس پہ کمپرومائز بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے باوجود وہ چیز ہمیں خوشی بھی تو نہیں دے رہی ہے، وہ چیز ہمیں راحت بھی تو نہیں دے رہی ہے، اس سے ہماری پیاس بجھ بھی نہیں رہی ہے. ہم وہی کے وہی بھوکے کے بھوکے ہیں، وہی کے وہی پیاسے کے پیاسے ہیں. اس کو سنبھالنے میں میری جو اصلی خوراک ہے وہ بھی تو میں نہیں کھا سکتا ہوں، اور اس کی وجہ سے میری زندگی اجیرن بن گئی ہے. گنانوں میں بہت اچھا ایک جملہ دو لائن ہم سے کہا گیا ہے. یہ گنان ہے: تجیو سنگ کسنگیا بھائی چھوڑیو سنگ کسنگ رے. برے لوگوں کی صحبت چھوڑ دو، برے لوگوں کی صحبت چھوڑ دو. اس میں یہ گنان کا 2 لائن ہے: تے سونو سو سورے پیریے جے سونے ٹوٹے رے کان. تے سونو سو سورے پیریے جے سونے ٹوٹے رے کان. اس زیور کو پہننے کا کیا فائدہ جس سے آپ کے کان کٹ جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے ہم نے سنگھار کیا ہے مگر کان سے خون بہ رہے ہیں. کنگن پہنے جی سنگھار کیے، ہاتھوں سے خون بہ رہے ہیں. بھئی جی ہم نے بڑے قیمتی نیکلس پہنے مگر گلے سے خون بہ رہا ہے. ارے بھائی کیا فائدہ اس زیور کا جو زیور نہیں، سنگھار نہیں، ٹارچر ہے. ہمیں لگتا ہے میں نے زیور پہنا ہے. ایک مثال ہے اس کے اندر کہ اس کو پہننے کا کیا فائدہ جس سے جو تمہیں اذیت پہنچاتی ہے. تو کہا یہ زینت نہیں ہے، یہ سنگھار نہیں ہے، یہ تو ٹارچر ہے. کہا ان چیزوں کو جمع کرنا اور یہ سمجھنا کہ بھئی میرے پاس بہت کچھ ہے اور میرا ہے، کہا اس کا کیا فائدہ کہ جو انٹرنلی تم کو بلیڈ کر رہا ہے، جو اندرونی طور پہ تمہیں زخمی کر رہا ہے، تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے. تو ہم جو دنیا میں جو چیزیں جمع کر رہے ہیں، چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اگین حکمت کی بہت ضرورت ہے. اس میں سے کیا ضروری ہے، اس میں سے کیا مجھے فائدہ پہنچا رہا ہے، میری زندگی کے ویلیوز میں، میری زندگی کی قیمت میں، قدر میں یہ چیزیں کیا اضافہ کر رہی ہے. اس لیے مولانا نے فرمایا صرف آنکھیں بند کر کے ایکسکلوسیولی آپ دنیاوی چیزوں کے پیچھے مت دوڑیں. Unadulterated pursuit of material well-being must never be allowed to become the exclusive objective of life. اندھا دھن آنکھیں بند کر کے صرف مادی چیزوں کے پیچھے دوڑنا آپ کی زندگی کا واحد مقصد نہیں ہونا چاہیے. If this does occur, it engenders an evil vacuum of destructive forces. اگر ایسا ہوا تو اس سے تخریب کاری کا، تباہی کا ایک شرانگیز خلا آپ کی زندگی میں پیدا ہو جائے گی. یعنی مال بہت ہے، پیسہ بہت ہے، دنیا بہت ہے، باقی ساری چیزیں ہیں، مگر اس کے باوجود ایک خلا ہے زندگی میں، اور وہ خلا ایک شرانگیز، ایک بری خلا ہے. وہ جو ویکیوم ہے وہ ایک تکلیف پہنچانے والی اور نقصان پہنچانے والی خلا ہماری زندگی میں ہوتا ہے. دانشمند کہتے ہیں بھی اور ہمیں سمجھاتے ہیں مثالیں دے کر کہ بھئی دیکھو، جب پرندہ زندہ ہوتا ہے، جب پرندہ زندہ ہوتا ہے تو چونٹیاں کھاتا ہے، کیڑے مکوڑے کھاتا ہے، صحیح ہے؟ اور جب پرندہ مر جاتا ہے تو کیڑے مکوڑے پرندے کو کھاتے ہیں. وہی پرندہ جب مر جاتا ہے تو وہی کیڑے مکوڑے جسے وہ کھایا کرتا تھا اسے کھاتے ہیں. ایک درخت سے ہزاروں لاکھوں ماچس بن جاتے ہیں.
ایک درخت کی لکڑی سے ہزاروں لاکھوں ماچس بنتے ہیں. انہیں ماچس میں سے ایک تیلی جنگل کو جلانے کے لیے کافی ہوتی ہے. اسی ماچس کی ایک تیلی اس درخت کو نہیں بلکہ جنگل کو جلانے کے لیے کافی ہوتے ہیں. میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ یہ صرف وقت کی بات ہے. کسی بھی چیز کو تم اپنے مقابلے میں کمتر، حقیر یا کمزور مت سمجھو. گجراتی میں کہتے ہیں یا ہندی میں کہتے ہیں سمے بڑا بلوان. ٹائم بہت طاقتور چیز ہے. عربی میں کہتے ہیں الوقت سیف قاطع. ٹائم جو ہے وہ کاٹنے والی تلوار ہے. وقت سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے. آپ نے وہ گیت سنا ہے نا، مانسونی پاسے کوئی دن مانس نہ آوے. مانسونی پاسے کوئی دن مانس نہ آوے، تارا دیوسونی پاسے دنیا آوے. انسان کے پاس کوئی انسان نہیں جاتا. آج تیرے وقت ایسے ہیں کہ تیرے پاس دنیا آ رہی ہے، اس کا وقت ایسا ہے کہ اسے تیرے پاس آنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. یہ صرف وقت کی بات ہے. ایسا بھی ہو سکتا تھا یا ہو سکتا ہے کہ آج وہ تیرے پاس آیا ہے، شاید کل تجھے اس کے پاس جانا پڑے. اس لیے یہ مت سمجھنا کہ تیرا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے گا اور اس کا ہاتھ ہمیشہ نیچے رہے گا. ہو سکتا ہے، خدا نہ کرے ایسا ہو. قدرت کے کارخانے کو کوئی نہیں جانتا، حکمت کی زبان کو کوئی نہیں جانتا. بڑی بات اور بڑی آواز سے باتیں کبھی نہیں کرنا. قدرت کبھی چیزوں کو پلٹ دے، اس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. وقت سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، قدرت کے قانون سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے. اس لیے کبیر کہتا ہے ماٹی کہے کمبھار سے تو کیا روندے موئے. کمبھار جو مٹی کے برتن بناتا ہے، اس کمبھار سے وہ مٹی، جبکہ وہ مٹی کو گوند رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے حکمت حاصل کرتے ہیں کہ ماٹی کہے کمبھار سے. جب وہ کمبھار مٹی کو گوند رہا ہے برتن بنانے کے لیے، تو ماٹی کہے کمبھار سے تو کیا روندے موئے. ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی تو. بس وقت کا انتظار کر، ٹائم کا انتظار کر. تیرا بھی ٹائم پورا ہوگا تو اسی مٹی میں تجھے آنا ہے. پھر میں دیکھوں گی تجھے کہ کتنا دباتی ہوں تجھے، جو ابھی تو مجھے دبا رہا ہے. یہ قدرت کا کھیل ہے. اسی لیے کہتے ہیں بڑائی نہیں کرنا، کبھی کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھنا، کبھی اپنے آپ کو کسی سے بہت بڑا نہ سمجھنا. قدرت کے قانون سے ہمیشہ ڈرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے. سمندر میں آپ نے کشتیاں چلتے ہوئے دیکھی ہے، بڑے بڑے جہاز آپ نے چلتے ہوئے دیکھے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں جہاز آپ دیکھ رہے ہیں سمندر پر سے گزر رہے ہیں. کبھی کبھار کچھ کشتی، کچھ جہاز سمندر میں ڈوب بھی جاتے ہیں. مگر ایک بات ہے، سمندر کا پانی کھا کتنا بھی ہو، جب تک وہ کشتی سے باہر ہے، جب تک وہ جہاز سے باہر ہے اور جہاز کشتی اور پانی کے اوپر ہے، تو یہ سمندر کا پانی جہاز کو نہیں ڈبو سکتا ہے. جہاز کو سپورٹ ملتا ہے اس سے، اور دنیا بھر میں وہ جہاز سیر کرتا ہے. جہاز یا کشتی صرف اسی وقت ڈوبنے لگتی ہے جب یہ پانی کشتی کے اندر آ جائے. جب یہ پانی جہاز یا کشتی کے اندر آنے لگے تو پھر کشتی ڈوبنے لگ جاتی ہے. اس میں لیسن کیا ہے؟ یہ دنیا سمندر ہے. بھو ساگر تو کنار میں آپ ہر روز سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا سمندر ہے، بھو ساگر ہے. اس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں کشتی کی ضرورت ہے. پہلے پار پہلے پار پہلے پار کنار میں بہت سنتے ہیں. اس پار پہنچنا ہے، اس پار پہنچنا ہے، اس بھو ساگر سے اس پار پہنچنا ہے. اس بھو ساگر میں دھرم کشتی ہے.
સંસાર સાગરમાં વાણ આપણા સદગુરે નોરિયા રે, आशा संसार लगाए बिखड़ो पार, कि इस संसार सागर में हमारे मुर्शिद ने किश्ती रखी हुई है। नाव भली अली शाह की जामे ठोर अपार, कि यहाँ मौला अली की किश्ती बहुत मजबूत है, अली शाह की किश्ती है जिसमें बहुत स्टेबिलिटी है, जिसमें बहुत इस्तेकामत है। ये कोई चढ़े इस नाव में सो भी है रे हमारा, जो इसमें बैठ जाएगा वो हमारा है। तो दुनिया में, इस दुनिया के जंजाल में, दुनिया में रहते हुए हमें एक किश्ती की ज़रूरत है। वो दीन की किश्ती है, धर्म की किश्ती है, हमारे वैल्यूज़ की किश्ती है, जिस पर बैठकर हम आसानी से दुनिया से गुजर सकते हैं। लेकिन अगर वो दुनियादारी इतनी ज़्यादा हो गई कि हमारे कश्ती में वो सारी दुनिया की चीज़ें भी शामिल हो जाए, अगर वो दुनिया का पानी कश्ती में दाखिल हो जाए, तो फिर आपकी कश्ती का कुछ नहीं रहता। इसलिए मौला ने फरमाया, हमारे तरीक़े ने दुनिया को हमेशा वहीं रखा है जहाँ उसको रहना चाहिए। अगर दुनिया हमारे दीन से ज़्यादा, हमारी रूह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि वो हमारी कश्ती में दाखिल हो गई है। और अगर हमारी कश्ती में दाखिल हो गई तो कश्ती भी यूज़लेस हो जाती, संभाल नहीं सकती और डूबने लगती है। इसलिए ये जो बैलेंस मौला फरमा रहे हैं, वो बैलेंस ये है कि पानी का इस्तेमाल करो तैरने के वास्ते, उसको अपनी किश्ती में दाखिल ना होने दो, ताकि तुम अपने मंजिल मकसूद पर अच्छी तरह पहुंच सको। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई दूसरों की शमा बुझाकर आप अपनी शमा की रोशनी को बढ़ा नहीं सकते हैं। सही है, आप दूसरों की शमा बुझा तो सकते हैं, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि उसकी शमा को मैं बुझा दूं तो मेरे कैंडल, मेरे शमा की रोशनी बढ़ जाएगी, तो वो नहीं होगी। आपकी तो वही की वही रहने वाली है। आपने दूसरों को रोशनी से महरूम कर दिया। तो दूसरों की शमा बुझाने से आप अपनी शमा की रोशनी बढ़ा नहीं सकते हैं। हम में से हर एक में खुदा ने हम सबको खामियों के साथ ही बनाया है, और हम सब कबूल करते हैं, हम जानते हैं हम सब खामियों से भरे हुए हैं। लोगों से हमारे अलग अलग ताल्लुकात, कुछ अच्छा लगना, कुछ बुरा लगना, हसद, दुश्मनी, कीना, बुग़्ज़, तो हम में से हर एक में थोड़ी बहुत तो डाली हुई है। और शायद बहुत दफ़ा हम ये समझते हैं कि यार मैं किसी का रास्ता काट दूं, किसी का रास्ता साफ़ कर दूं, किसी को बीच में से हटा दूं, इसकी शिकायत करके इसको ये कर दूं, उसको ये नुकसान पहुंचा दूं तो मेरा रास्ता खुल जाए। ऐसा होता नहीं है। आप किसी का नुकसान तो पहुंचा लेंगे, लेकिन आप ये नहीं समझना कि उससे आपका कुछ भला हो रहा है, और जिसको आपने नुकसान पहुंचाया है उसको खुदा उससे कई गुना ज़्यादा बदला देने वाला है। तो हसद, दुश्मनी से हम अपना कोई भी भला नहीं कर सकते हैं। इससे हम अपने आप का नुकसान ही पहुंचाते हैं। हम में से हर एक अपने दिल में थोड़ा या ज़्यादा किसी के लिए कोई नाराज़गी, कोई बुग़्ज़, कोई दुश्मनी, कीना, थोड़ी या ज़्यादा तो हम पालते ही रहते हैं। अनजाने में भी हमारी ख्वाहिश होती है, यार इसका ये हो जाए तो अच्छा, ये यहाँ से निकल जाए तो अच्छा, इसका ये नुकसान हो जाए तो अच्छा। हमारी बहुत सी बीमारियों की वजह ये होती है। हमारी बहुत सी जिस्मानी बीमारियाँ, हमारी बहुत सी जहनी बीमारियाँ हमारे इन्हीं टेंशन की वजह से होती है, क्योंकि उसके ज़रिए से हम कुछ बहुत ही मनफी किस्म की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर पालते रहते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। उसका इलाज जिस्मानी नहीं होता है, उसका इलाज रूहानी इलाज होना चाहिए। और अगर थोड़ी सी उसमें हिकमत का इस्तेमाल करें, जैसे अभी किसी ने कहा कि भाई उसका चिराग आप गुल करके अपने चिराग की रोशनी बढ़ा तो नहीं सकते, तो खामखा क्यों अंधेरा बढ़ा रहे हैं। कीना, बुग़्ज़, दुश्मनी रख कर ये उम्मीद रखना कि सामने वाले को इससे नुकसान होगा, ये देखता हूँ तो बस मेरे आंखों में खून उतर आता है, मेरा दिल एकदम
دھڑکنا شروع کرتا ہے، یہ بندہ میرے سامنے آتا ہے تو ٹینشن، میرا پریشر ایک دم ہائی ہو جاتا ہے. ارے بھائی کیوں اپنے آپ کو دکھی کر رہے؟ وہ تو اپنی جگہ پر ہی ہے، اس کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ تم اس کی وجہ سے بیمار پڑے ہو یہاں پہ، تو کیوں اپنے آپ کو بیمار کر رہے ہو؟ میں آپ سے ایک بات پوچھوں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں ہر روز زہر کا ایک پیالہ پیوں اپنے گھر میں اس امید کے ساتھ کہ اس سے آپ کو نقصان ہو؟ میں ہر روز زہر کا ایک پیالہ اس امید کے ساتھ پیوں کہ میرے اس زہر کے پیالے پینے سے میرا دشمن مر جائے. ارے بھائی دشمن کیوں مرے گا؟ زہر تو پی رہا ہے تو ہی مرے گا نا. سمپل سی بات ہے. خود زہر کا پیالہ پی کر یہ امید رکھنا کہ میرے زہر پینے سے میرا دشمن مر جائے گا، اگر یہ ممکن نہیں ہے تو حسد، دشمنی، کینہ، بغض رکھ کر یہ امید رکھنا کہ اس سے میں اپنے دشمن کو تکلیف پہنچا رہا ہوں، میں کسی سے کوئی بدلہ لے رہا ہوں یا میں کسی اور کا کوئی برا کر رہا ہوں، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم خود زہر پی رہے ہیں اور اس کے مرنے کے انتظار میں بیٹھے ہیں. وہ تو اپنی ہیلتھ کو ٹھیک ٹھاک بنا رہا ہے، یہ مر تو آپ رہے ہیں کیونکہ زہر آپ پی رہے ہیں. تو یہ جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہم اپنے وجود میں پالتے ہیں، یہ ہم اپنے آپ کو ہی جلاتے ہیں. حسد کے لیے تو ہمیشہ کہتے ہیں نا، حسد کی آگ میں جل رہا ہے. حسد کی آگ میں کون جل رہا ہے؟ جو حسد کرتا ہے وہ جل رہا ہے یا جس کا آپ حسد کرتے ہیں وہ جل رہا ہے؟ آپ جس پہ جلتے ہیں اس کو نقصان نہیں ہو رہا ہے، آپ جو خود جل رہے ہیں نا اس کو نقصان ہو رہا ہے. تو یہ سادہ سی حکمت کی بات اگر ہمیں پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو ہمارا علاج اور کون کر سکتا ہے؟ دانش مندوں نے اتنی اچھی طریقے سے ایک بات ہمیں سمجھائی ہے. پھر بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حسد، کینہ، دشمنی اپنے دل میں پالے، تو پھر اگر ہم اپنے طور پر خودکشی کرنا چاہتے ہیں تو پھر کون ہمیں بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا. جی آپ کہیں گے اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے جی جانے دیجئے، لیٹ گو اینڈ لیٹ گاڈ. جانے دیں اور اللہ کے حوالے کریں. بھئی وہ اتنا بڑا مالک بیٹھا ہوا ہے، تو کیوں ساری عدالت اپنے گھر میں کھول کے بیٹھا ہے؟ اتنا بڑا عادل، اتنا بڑا منصف، اتنا بڑا انصاف کرنے والا دنیا چلا رہا ہے، تو سارے انصاف کرنے کے لیے خود کیوں دنیا میں بیٹھ گیا ہے؟ اس کے حوالے کر اور پھر بھول جا، اسے کرنے دے جو کچھ کرنا ہے تاکہ تو کچھ اچھا کام کر سک. وہ کبھی غلط نہیں کرے گا، وہ کبھی ناانصافی نہیں کرے گا، مگر اس کا اپنا ٹائم ہے. اس کے حوالے کر دے، جو کرنا ہے کرے. تو اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کر اور آگے بڑھ جا. آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں، جماعت خانے کی بھی 2-4 سیڑھیاں چڑھ کے آپ آئیں. آپ میں سے بہت سے اکثر لوگ جو ہیں پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی منزل پہ رہتے ہوں گے. سیڑھیاں تو چڑھتے ہیں نا. سیڑھیاں چڑھنے کا ایک اصول آپ کو معلوم ہے. اوپر چڑھنے کا ایک بہت ہی اہم اصول یہ ہے کہ جب تک آپ ایک سیڑھی کو نہیں چھوڑتے ہیں تو آپ دوسری سیڑھی نہیں چڑھ سکتے. ایک سیڑھی پہ قدم، ایک زینہ پہ قدم رکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں وہیں کھڑے کھڑے آپ اوپر چلے جائیں. لفٹ سے ہو سکتا ہے، ایلیویٹر سے کہیں کہیں ہو سکتا ہے. ہم زینے کی بات کرتے ہیں، زینہ میں نہیں ہو سکتا ہے. جب تک آپ ایک سیڑھی پہ پاؤں رکھ کے دوسرے پہ نہ جائے، پہلے کو نہ چھوڑے، تو آپ تیسرے پہ نہیں جا سکتے. مطلب جب تک آپ چھوڑیں گے نہیں ایک زینے کو تو آپ دوسرے زینے کے ذریعہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. بھائی دنیا میں بھی اسی طرح ہے. جب تک آپ چیزوں کو چھوڑنا نہیں سیکھیں گے، جب تک آپ چیزوں کو بھولنا نہیں سیکھیں گے، جب تک آپ بھائی جانے دو چھوٹی چھوٹی باتوں کو. ہمیشہ یاد رکھیے ایک چھوٹی سی بات، چھوٹی چھوٹی باتوں کو جانے دیجیے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ ٹینشن مت لیجیے اور ان کو زیادہ امپورٹنس مت دیجیے. اور اس میں ایک اضافہ کر دیتا ہوں، کچھ بھی ہو جائے آپ یہ سمجھیے بڑی چھوٹی سی بات. آفٹر آل سب چیزیں چھوٹی ہی ہے. پوری دنیا میں کائنات کی ایٹرنیٹی کے مقابلے ہماری لائف اسپین کیا ہے؟ آپ اس پوری کائنات میں دیکھ لیجئے زمین کی جگہ کیا ہے. آپ اگر سیاروں کا تھوڑا سا میپ دیکھ لیں
इस पूरी कायनात में जमीन की जगह कौन सी है? तो जमीन आपको दिखेगी भी नहीं, जमीन किधर है? अच्छा भाई, उस जमीन में आप किधर हैं? आपका मुल्क किधर है और आप किधर हैं? आपका घर किधर है? भाई, जिस कायनात के अंदर आपकी जमीन नजर नहीं आती है, उसमें आप क्या नजर आएंगे? और आप क्या नजर आएंगे, उसमें आपका ये प्रॉब्लम क्या नजर आएगा? इस प्रॉब्लम की क्या अहमियत है, जहां इतनी बड़ी कायनात में आपकी धरती को कोई नहीं पूछता है, आपके सोलर सिस्टम को भी शायद कोई नहीं पूछ रहा होगा, इतनी बड़ी कायनात है। तो आफ्टर ऑल सब चीज हकीकत छोटी सी है। जब सब चीज इतनी छोटी सी है तो क्यों इतनी मगजमारी करना उसमें? लेट गो, जाने दो, चीजों को छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, तो बस चीजें अपनी जगह पे खुद ब खुद ठीक होती जाएगी। मगर आगे बढ़ना सीखे, पीछे देखना नहीं। आप में से बहुत से लोग गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी में बैठे भी हैं आप लोग, ड्राइविंग के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं जरूर। आपकी ड्राइविंग को सेफ बनाने के लिए आपकी गाड़ी में कुछ चीजें आपको दी जाती हैं। उसमें एक शीशा होता है, रेयर व्यू मिरर जिसे कहते हैं। शीशा आपके सामने होता है, मगर उसका काम होता है पीछे की ट्रैफिक आपको दिखाना। ठीक है, वो आपको पीछे क्या हो रहा है, पीछे की ट्रैफिक दिखाने के वास्ते। दो आपके राइट और लेफ्ट में दो साइड व्यू मिरर्स होते हैं। दाएं जानिब आपकी दाएं में कुछ गाड़ियां हैं या नहीं, उसका शीशा होता है। आपकी बाएं जानिब कौन सी ट्रैफिक, कैसी ट्रैफिक है, वो आपको नजर आता है, ताकि जब आप मनूवर करते हैं, अपनी गाड़ी को चलाते हैं, तो आपके जहन में रहे कि आप कोई एक्सीडेंट न कर दे, आपके आगे पीछे का माहौल क्या है। लेकिन आप सब जानते हैं कि आपको गाड़ी चला के आगे जाना होता है। आपका असल काम गाड़ी को आगे ले जाना है। कभी आप रिवर्स करते हैं तो आप रियर व्यू का भी इस्तेमाल करते हैं, पीछे मुड़ के भी देख लेते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर आप फुल टाइम पीछे देखने वाले मिरर में ही देख रहे हैं और साइड देखने वाले मिरर को देख रहे हैं, तो आपकी ड्राइविंग का क्या हाल होगा? अगर आप हमेशा पीछे देखने वाले शीशे पे ही देख रहे हैं और साइड के मिरर्स पे देख रहे हैं, तो आपकी ड्राइविंग खतरनाक हो जाएगी। आप ड्राइव कर ही नहीं सकें, क्योंकि आप आगे तो देख ही नहीं रहे, आपका विजन खराब हो गया है। आप पीछे देख रहे हैं तो आगे नहीं देख सकते हैं। आपकी ड्राइविंग खतरनाक है। या तो आप ड्राइव कर ही नहीं सकेंगे, मफलूज हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे जिंदगी का एक माजी है, पास्ट है। हम पास्ट में कभी कभी एट ए ग्लांस अपने माजी को देखकर कुछ सबक ले लेते हैं, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ती है, जिंदगी पीछे नहीं जाती है। हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। हम में से बहुत से लोग असीर माजी बने हुए हैं, पास्ट के प्रिजनर बने हुए, माजी के कैदी बने हुए हैं। बहुत से लोगों की बीमारियों की वजह पूछें, कोई शिकवा, कोई गिला, किसी के साथ कोई अनबन, 20 साल पहले उसने मेरे साथ ये किया है, मैंने आज तक उसको माफ नहीं किया। भाई 20 साल में तुम अभी तक वहीं खड़ा है, 20 साल में तू वहीं, भाई 20 साल हो गए अब तक माफ नहीं किया, मतलब तेरी गाड़ी आगे बढ़ी नहीं, तू रिवर्स में देख रहा है। यानी हम जब माजी से काश मैंने ये किया होता, काश मैंने ये न किया होता, काश मैंने ये हाँ कह दिया होता, काश मैंने वहां ना कह दिया होता, तो आज ये नहीं होता। ये सब हम जो रियर व्यू मिरर है ना, उसमें देख रहे हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। गुजर गई, जो बीत चुकी सो बीत चुकी, अब उसके पीछे क्यों जा रहे हो तुम? आगे की तरफ देखो। ये सिर्फ एट ए ग्लांस कभी कभी माजी की तरफ देखने के वास्ते हैं, माजी कभी कभी देखकर याद करने के वास्ते हैं, माजी के साथ बंधे रहने के वास्ते नहीं है, वरना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। गियर को फर्स्ट गियर पे लाइए, ऑटोमेटिक है तो ड्राइव पे लाइए, आगे बढ़ जाइए। जिंदगी इसी तरह चलती है, इन चीजों से हमें सबक मिलती है और हम इन सबक को याद रखें। एक दरख्त का बीज जब आप बोते हैं और उससे बहुत बड़ा दरख्त बनता है, कई साल लग जाते हैं। आपने खुद ने अपनी आंखों से देखा होगा, तजुर्बा किया होगा।
اپنی ہی زندگی میں آپ نے کوئی بیج بویا ہوگا اور شاید کئی عشروں کے بعد آپ اس کو بہت بڑے درخت کی صورت میں اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ جس میں پھل بھی ہے، پھول بھی ہیں، پتے بھی ہیں، آپ اس کے سائے سے محظوظ بھی ہو رہے ہیں. لیکن آپ نے اتنا عرصہ بڑھتے ہوئے ان کو دیکھا، کبھی کوئی آواز سنائی دی؟ اس کے بڑھنے کی، گرو ہونے کی کوئی آواز سنائی دی آپ کو؟ درخت جب گرتا ہے، اسی درخت کو آپ کاٹ دیں یا طوفان سے گرے تو کتنی بڑی آواز آتی ہے. وہی چیز جو بننے میں اتنا ٹائم لگا، خاموشی سے بن گئی، گرتے وقت کتنی زور کی آواز آتی ہے. لوگ اس میں سے حکمت سیکھتے ہیں، حکمت لیتے ہیں اس میں سے کہ کریشن از سائلنٹ، کریشن از سائلنٹ، ڈسٹرکشن شاؤٹس. جو تخلیق ہے وہ خاموش ہے، جو تباہی ہے اس میں شور ہے، تباہی میں شور ہے. دنیا میں جو واقعی کام کرتے ہیں وہ خاموشی سے کرتے ہیں. جو چلاتے ہیں، زور زور سے باتیں کرتے ہیں، بہت زیادہ دکھاوے پہ آتے ہیں، اس میں کام نہیں ہوتا. وہ تباہی کی علامت ہوتی ہے، دکھاوے کی علامت ہوتی ہے. سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ دنیا میں کتنا کام کر رہے ہیں، کیسے کیسے پروجیکٹس بنا رہے ہیں، پوری انسانیت کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں. مولا کبھی میڈیا کے سامنے نہیں آتے ہیں، کوئی میڈیا پروجیکشن نہیں چاہتے ہیں. کوائٹلی، ہم نہیں، دنیا والے کہتے ہیں. حضرت امام کو کوائٹ پرنس آف اسلام کا نام دیتے ہیں کہ عالم اسلام کا خاموش شہزادہ. خاموش، اتنا کام کرتے ہیں. میڈیا شائی ہے، میڈیا کے سامنے جاتے نہیں ہے، بوسٹنگ نہیں کرتے ہیں، بڑائی نہیں کرتے ہیں، خاموشی سے کام کرتے ہیں. تو جس کام میں کنسٹرکشن ہے، ہمیشہ یاد رکھیے، جو صحیح معنی میں کام ہے وہ خاموشی سے ہے. جہاں شور بہت زیادہ ہے، دکھاوا بہت زیادہ ہے، میڈیا پہ بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، کا وہ ڈسٹرکشن کی ایک علامت ہوتی ہے. کیونکہ صحیح کنسٹرکشن میں ایز سچ جو قدرت کی تخلیق ہے اس میں آواز نہیں ہے. اور آخری ایک بات کہہ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں، رادر دو باتیں کر کے. ہم میں سے بہتوں کی یہ تمنا ہوتی ہے، بہت دفعہ ہم شکایت بھی کرتے ہیں، یار اتنا اچھا آدمی تھا، دیکھو اس کو لوٹ لیا. اتنا نیک آدمی تھا، اسے گھر میں چوری ہو گئی. اتنا اچھا آدمی تھا، یہ بیماری میں مبتلا ہو گیا. اتنا اچھا آدمی تھا، یہ اس کے زد میں آ گیا. وہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اچھے ہیں، اگر ہم نیک ہیں، اچھے ہیں، تو زمانہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے. ہمارے گھر میں چوری نہ ہو، ہمارے گھر میں ڈکیتی نہ ہو، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، ہمیں کوئی گولی نہ لگے، کیونکہ ہم اچھے ہیں. یہ تو بالکل ایسا ہی ہوا کہ میں کسی جنگل میں چلے جاؤں اور کوئی شیر مجھے کھانے کے لیے آئے تو میں شیر سے کہوں کہ میاں بھائی دیکھو میں ویجیٹیرین ہوں، مجھے نہیں کھانا، میں سبزی کھاتا ہوں. میں شیر سے یہ تمنا رکھوں کہ بھئی میں ویجیٹیرین ہوں، میں شاکاہاری ہوں، مجھے نہیں کھانا، تو مانساہاری ہے. تو شیر بھی کہے گا کہ بھائی تو شاکاہاری ہے، میں شاکاہاری نہیں ہوں. تو ویجیٹیرین ہے اور میں پیور نان ویج ہوں، میں ویجیٹیبل تو کھاتا ہی نہیں، اور اتنا اچھا ڈنر تو میں جانے بھی نہیں دینا چاہوں گا کبھی بھی. تو شیر کے سامنے تو یہ بات ہے بیوقوفی والی ہوگی نا کہ جب میں ویجیٹیرین ہوں تو مجھے ہاتھ نہیں لگانا. جو شر ہے وہ شر ہے، جو برائی ہے وہ برائی ہے، اور برائی نقصان پہنچانے کے لیے اچھے برے کے بیچ میں تمیز نہیں کرتی ہے. ایک گن سے گولی نکلتی ہے تو گولی نکلتی ہے، وہ گولی ڈھونڈتے ہوئے نہیں جائے گی بھئی کوئی نیک آدمی کو تو نہیں لگ رہا ہوں نا، تو یہ کوئی بدماش کا ڈھونڈو اس کو جا کے لگو. وہ اپنی ٹریجیکٹری کو چینج نہیں کرے گا، اس کے سامنے جو آئے گا اس کو گولی لگے گی. یہ تو دنیا کا دستور ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے بی ریئلسٹک، حقیقت پسند بنے. آف کورس ہم یہ امید توقع رکھتے ہیں کہ بھئی ساچ کو آج نہیں، سچے کو کوئی تکلیف نہیں ہے، مگر کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہے دنیا کی کہ ہم اپنا تحفظ بھی نہیں کریں. میں صرف یہ سمجھ کر کہ جب میں ویجیٹیرین ہوں، میں جنگل میں چلا گیا کہ میں اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہوں، میں اچھا آدمی، مجھے کون ہاتھ لگائے گا. ہاتھ لگانے والا اچھے برے کے بیچ میں تمیز نہیں کرتا ہے.
آپ اپنا تحفظ بھی کیجئے اور اپنے آپ کو بھی سنبھالیے۔ ڈاکٹر عبدالکلام جو بھارت کے بہت ہی مشہور سائنٹسٹ اور انڈیا کے سابق صدر رہے ہیں، ان کی زندگی کا ایک صفحہ ہے جس کے ساتھ میں اپنی باتیں بند کروں گا۔ وہ اپنی زندگی کے احوال کے بارے میں بیان کر دیں گے۔ ایک دفعہ کہتا ہے بچپن میں ہم رات کو کھانے کے لیے بیٹھے، ابا جان باہر سے آئے تھے اور اماں نے کھانا بنا کر ٹیبل پہ رکھا۔ وہ زمانہ سادہ کھانے کا زمانہ تھا۔ کہا ماں نے سبزی اور روٹی چپاتی بنا کے رکھی اور میں نے دیکھا کہ روٹی جو تھی وہ کافی حد تک جل گئی تھی روٹیاں، اور ماں نے وہ کھانا رکھتے ہوئے ڈیڈی سے معذرت کرتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے کہ معاف کرنا آج روٹیاں جل گئی ہیں میرے سے۔ تو بابا نے جواب دیا کہ ارے مجھے تو جلی ہوئی روٹی بہت پسند ہے، میں تو جلی ہوئی روٹی بہت مزے سے ٹیسٹ سے کھاتا ہوں۔ اتنا کہا اور میرے ساتھ بات چیت میں لگ گئے کہ بیٹا اسکول میں آج کیسا رہا، تعلیم کیسی رہی، وغیرہ وغیرہ۔ کہ رات کو جب میں سونے گیا تو ابا جان کے پاس گیا میں گڈ نائٹ کہنے کے لیے، تو میں نے ابا سے پوچھا کہ ابا جان سچ سچ بتانا، کیا واقعی آپ کو جلی ہوئی روٹی پسند ہے یا آپ نے ماما کو خوش کرنے کے واسطے، ان کا دل رکھنے کے واسطے یہ بات کہی؟ کہتے بابا نے کہا کہ بیٹا دنیا میں ہم سب امپرفیکٹ ہیں، ہم میں سے کوئی کامل نہیں ہے، ہم میں سب میں خامیاں ہے۔ مجھ میں کتنی خامیاں ہیں، میں روز کتنی چیزیں بھول جاتا ہوں، گھر کے کتنی باتیں بھول جاتا ہوں، میری بھی تو خامیاں ہے۔ تیری ماں دن بھر کی محنت کرتی ہے، آج تھکی ہاری ہوگی، کسی غلطی سے اگر روٹیاں جل گئی ہے تو بیٹا جلی ہوئی روٹی کھانے سے کسی کو دکھ نہیں ہوتا ہے، جلی ہوئی روٹیاں کھانے سے کسی کو دکھ نہیں ہوتا ہے، لیکن کسی کو جلی کٹی سنانا، زبان سے کسی کو جلی ہوئی کٹی ہوئی دکھ پہنچانے والی بات کہنا، کرٹیسائز کرنا، سامنے والے کے دل کو بہت دکھاتا ہے۔ بیٹا اس لیے یاد کرنا، یاد رکھنا ہمیشہ، لوگوں کو ان کی تمام تر خامیوں کے ساتھ جو جیسے ہیں اسی طرح ان کو اپناؤ اور رشتے کی رسپیکٹ کرو۔ لوگوں کی خامیاں مت دیکھو، جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، اس رشتے کو سیلیبریٹ کرو اور رشتے کی رسپیکٹ کرو، کیونکہ وہ ان خامیوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر چیز ہے۔ جو خاتون اتنی دن تک آپ کی اچھی سیوا کرتی ہے، اگر آج تھوڑی سی غلطی ہو گئی تو اس کو تو نظر انداز کرنا رہا، ہمیں کتنا برداشت کرتے ہیں۔ اس سے ایک چھوٹی سی بات اس کے اندر ہے، اگر ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے تعلقات میں، اپنے فیملی کے اندر تھوڑا سا یہ رویہ ڈالنے کی کوشش کریں کہ ہمارے گھر میں لوگوں کی تمام خامیوں کے ساتھ ہم لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم آگ بگولا نہ ہو، چھوٹی چھوٹی بات کو بڑا ایشو نہ بنائے، تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، بہت سے مسائل گھروں میں ہی ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے سوشل ویلفیئر بورڈ کو اور آربیٹریشن بورڈ کو تھوڑی سی راحت بھی مل جائے گی، جہاں چھوٹی چھوٹی بات پر چھوٹی سی چیز اتنی بڑی بن جاتی جسے ہم بنا دیتے ہیں کہ وہ رشتوں کو توڑنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ ایکسیپٹنس، قبول کرنا، لوگوں کو، حالات کو ایکسیپٹ کرنا، یہ بہت بڑی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ اگر یہ ہم اپنے زندگی میں اپناتے ہیں تو زندگی میں بہت سے ایسی چیزیں جو خواہ ہمیں تکلیف پہنچاتی ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو آرام اور راحت دے سکتے ہیں۔ خدا بن نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو علم و حکمت کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا گنج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دندارو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔